رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون وقال اللہ تعالی لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون صدق اللہ العظیم۔ دنیا کی زندگی میں انسان پر بسا اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان پریشانی کے گرداب میں پھنس جاتا ہے۔ بیماری اس طرح کی آ گئی جس سے جان نہیں چھوٹ رہی، کاروبار کا نقصان ہو گیا، روپیہ پیسہ برباد ہو گیا، لوٹ لیا گیا، کسی نے دھوکہ کر لیا، فراڈ کر لیا، اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی نے اتنا پریشان کر دیا کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس پریشانی کے بعد میرے لیے سنبھلنا مشکل نہیں ہے، اور یہی پریشانی انسان کو بسا اوقات نا امیدی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ جانتے ہیں نا امیدی کیا ہے؟ قرآن مجید میں نا امیدی کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے یاس کا۔ یاس کا معنی القطع ان المطلوب لا يتحصل، یقینی طور پہ انسان کا نظریہ یہ بن جائے کہ جس چیز کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ زندگی میں مجھے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ والقنوط، دوسرا لفظ قنوط کا استعمال ہوا ہے۔ قنوط ہوا شدت الیاس من الخیر، جب کوئی انسان کسی فائدے والی چیز سے، کسی بھلائی والی چیز سے، کسی نفع والی چیز سے انتہائی زیادہ مایوس ہو جائے اس کو قنوط کہا جاتا ہے۔ اور دونوں کے معنی ہماری زبان میں نا امیدی ہے۔ نا امید ہو جانا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خیر سے نا امید ہو جانا بسا اوقات یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہ ابشرتمونی علی مسنی الکبر فبما تبشرون، مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے بیٹے کی بشارت دینے نہیں آئے، مجھے میرے بوڑھا ہونے کی بشارت دینے آئے ہو۔ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی باندھ ہو چکی ہے، اب اولاد ہو سکتی ہے، اب بیٹا مل سکتا ہے، اب تم کس بات کی مجھے بشارت دینے آئے ہو؟ اس وقت فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ، مجھے پتہ ہے کہ جو رب کی رحمت سے نا امید ہو جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ وقت آیا، بسا اوقات انسان پہ ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان رب سے اتنا نا امید ہو جاتا ہے کہ انسان کافر بن جاتا ہے۔ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن اللہ سے مایوس اتنا ہوتا ہے، کفر والا کوئی کام کر بیٹھتا ہے اور کافر بن جاتا ہے۔
جناب یعقوب علیہ السلام کا پیارا بیٹا جناب یوسف جب گم ہو گئے ان سے، پتہ نہیں چل رہا بیٹا کہاں چلا گیا۔ یہ یقین کامل ہے کہ میرا یوسف زندہ ہے، لیکن کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کس کیفیت اور کس پوزیشن میں ہے، یہ پتہ نہیں، پریشانی ہے۔ اتنا روئے بیٹے کی جدائی میں، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بیٹوں سے کیا کہتے ہیں، یا بنی یذھبوا فتحسسوا من یوسف، میرے بیٹو جاؤ جا کے یوسف کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کافر لوگوں کا کام ہے۔ مسلمان مومن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ میرے رب نے تو مینوں دینا ہی کچھ نہیں، میرا تو نقصان ہو گیا، رب نے میرا کرنا کی ہے، استغفر اللہ۔ اس طرح کے الفاظ اللہ نے ساڈا گھر ہی ویکھ لیا، پتہ نہیں اسی رب دا کی قصور کر لیا، اللہ معاف فرمائے۔ اس طرح کے توہین آمیز کلمات اللہ ہمیں راہ سیدھے رستے کے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ نا امیدی کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا، ان من اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ، ایک ہے کہ بڑے گناہ، بڑے بڑے گناہ، یہ تو کہا ہی ہے نا، لیکن بڑے گناہوں میں سے بڑے، چھوٹوں میں سے بڑے ہونا الگ بات ہے، بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہوں میں سے پھر بڑے گناہ کون سے ہیں؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لینا، والامن من مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سزائیں، آزمائشیں اور مصیبتوں سے انسان اپنے آپ کو بری سمجھ لے کہ مجھے تو امان مل چکا ہے۔ والیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور چلے جانا، نا امید ہو جانا، یہ چار گناہ ایسے ہیں کہ جن کو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ کہا ہے۔ اب جو بندہ نا امید ہو جائے اللہ تعالیٰ سے، یقیناً وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور چلا گیا، وہ انسان گمراہی میں بھی جا سکتا ہے، کفر میں بھی جا سکتا ہے۔ زندگی میں یہ بات یاد رکھیں، وہ کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ بڑے پیارے فیصلے کرتا ہے، انسان کو نقصان ہو جاتا ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، انسان کہتا ہے پتہ نہیں بنے گا کی ہونا، لیکن اس پریشانی میں، اس بیماری میں، اس آزمائش میں حقیقت کے اندر پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے، اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ کائنات کا خالق و مالک جس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا ہے، اس ایک حصے میں سے پتہ نہیں کیوں کتنا کون سا اربواں حصہ میری ماں اور میرے باپ کو ملا، ہر ایک انسان کے ماں باپ کو پتہ نہیں کون سا اربواں اور کھربواں حصہ ملا ہوگا، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ بتائیے آج تک کبھی کسی کے باپ نے اپنے بیٹے کو نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے تھپڑ مارا ہوگا؟ بیٹا جب بھی باپ جب بھی بیٹے کو تھپڑ مارتا ہے نا، اس کے پیچھے ایک شفقت چھپی ہوتی ہے،
ایک نصیحت چھپی ہوتی ہے، خیر خواہی چھپی ہوتی ہے۔ ماں اپنی اولاد کو جب جھڑکیاں دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے، اس کے پیچھے دعائیں چھپی ہوتی ہیں۔ تو وہ تو کتنا عظیم رب ہے، کتنی رحمتوں کا مالک ہے، کیا وہ اپنے بندے کو نقصان دے کے خوش ہوتا ہوگا؟ نقصان ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اللہ آزماتا ہے بندے کو، لیکن حقیقت میں پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ایک درجہ مقرر کر دیتے ہیں، ایک مقام اللہ مقرر کر دیتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو یہ مقام دینا ہے، اپنے بندے کو یہ درجہ دینا ہے۔ اب بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اس کی نیکیاں تھوڑی ہوتی ہیں، اپنے مقام پہ پہنچ نہیں سکتا، اللہ نے اس کا حصہ، اس کا مقام پہلے مقرر کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کو آزمائشوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، مصیبتوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مصیبت آئی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری آئی، پھر چوتھی آئی۔ جو رب کا بندہ ہوتا ہے نا، ان مصیبتوں میں کبھی ڈگمگاتا نہیں، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان مصیبتوں سے گزرتا ہے نا، صبر کرتا ہے، اللہ صبر کا اجر اتنا بڑھا کے اپنے بندے کو وہ مقام عطا فرما دیتے جس مقام پہ اللہ لے کے جانا چاہتا ہے۔ حقیقت میں انسان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہوتا ہے جس سے ہم نا امید ہو جاتے ہیں اور اپنے رب سے دور چلے جاتے ہیں۔ آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں۔ اب بتائیے، اگر جناب یوسف علیہ السلام کنویں میں نہ گرتے، قافلے کے ہاتھوں نہ بکتے، مصر کی منڈیوں میں فروخت نہ ہوتے، عزیز مصر کے گھر کے خادم نہ بنتے، اور عزیزہ مصر کی جو عزیز مصر کی بیوی جو وقت کی ملکہ اور بادشاہ بنی ہوئی ہے، وہ جناب یوسف علیہ السلام پہ اپنے ڈورے نہ ڈالتی، تو کبھی آپ اپنے کردار کی مضبوطی اور پختگی اور رب کی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار نہ کرتے، تو مصر کے بادشاہ کیسے بن جاتے؟ آخر پہلے مصیبتوں سے گزرنا پڑا ہے۔ چلے میں آپ سے یہ بھی پوچھ لیتا ہوں، یا ٹھینگ موڑ کے اندر، الہ آباد کے اندر آپ کی سونے کی کان نکل آئے، کسی ایک بندے کی سونے کی کان نکل، اللہ کرے نکل آئے کسی کی سونے کی کان نکلی، اس نے سونے کے وہ جو اندر سے سونے کے ٹکڑے نکلے، وہ سونے کے بڑے بڑے ٹکڑے، اس کے اندر دھاگا ڈالے، زنجیر ڈالے اور اپنے گلے میں ڈال لے، اس کو پسند کرے گا کوئی؟ اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، اس کی قیمت اپنی جگہ پہ۔ لیکن جب سونے کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا، جب سونے کو تپایا جائے گا، جب سونے کو جلایا جائے گا، پھر اس کو ہتھوڑیوں سے مارا اور کوٹا جائے گا، پھر وہی سونا زیور بن کے انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گا اور خود بھی خوبصورت لگے گا۔ اس لیے اللہ انسان کو سونے سے زیور بنانا چاہتے ہیں۔ ہیرا انسان کو ملتا ہے نا، کان کے اندر سے ہیرا ملتے فوراً انسان کے لیے زیب و زینت کا باعث نہیں بن جاتا، وہ اربوں ڈالر مالیت کا مالک نہیں بن جاتا۔ ہیرا کب قیمتی بنتا ہے؟ جب ہیرے کو جوہری کے پاس لایا جاتا ہے اور جوہری اس کو کاٹ کاٹ کے، اس کی تراش خراش کر کے اس کو خوبصورت بنا دیتا، تب اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ اللہ بھی اس انسان کو ہیرا بنانا چاہتے ہیں، اس انسان کو سونا بنانا چاہتے ہیں۔ ہاں، رب سے دعا کیا کرو اللہ آزمائشوں سے بچا کے رکھے، لیکن کبھی آزمائش اور مصیبت آ جائے، صبر کیجئے، رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ دو چار مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کبھی آپ نے آج تک کوئی ایسی رات دیکھی کہ جس کے بعد دن نہ پیدا ہوا ہو، جس کے بعد دن کا اجالا نظر نہ آئے؟ آج تک کبھی کوئی ایسی رات دیکھی ہو؟ ہر رات کے بعد دن ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، رات جتنی مرضی تاریک ہو، رات کے اندر جتنے مرضی طوفان آئیں، رات کے اندر جتنے مرضی جھکڑ چلے، رات کے اندر جتنے مرضی انسان کے لیے آزمائشیں اور مصیبتیں آ جائیں، یاد رکھ لینا، قیامت کبھی رات کی تاریکی میں نہیں آئے گی، ہمیشہ دل کے اجالے میں آئے گی۔ قیامت دن کے اجالے میں آئے گی، رات کی تاریکی میں نہیں آئے گی۔ اچھا، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، یہ بتائیے، یہ دنیا زیادہ کھلی اور وسیع یا ماں کا پیٹ زیادہ کھلا اور وسیع تھا؟ ماں ظاہر ہے
دنیا زیادہ کھلی اور وسیع ہے؟ کیا دنیا کے اندر میں آسائشیں اور سہولتیں زیادہ ہیں یا ماں کے پیٹ میں زیادہ تھیں؟ وہاں تو اپنا ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے، اپنا پاؤں ہلا نہیں سکتے تھے، اپنی گردن کو حرکت نہیں دے سکتے تھے۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہم بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے، ہماری کوئی قوت و طاقت نہ تھی۔ جو رب وہاں ماں کے پیٹ میں تاریکی اور اندھیروں میں ہمیں زندہ بھی رکھتا ہے، ہمارا سانس بھی چلاتا ہے، ہماری خوراک کا انتظام بھی کرتا ہے، پھر ماں کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر بھی لاتا ہے، اس اتنی بڑی دنیا کے اندر اتنی زیادہ سہولتیں دے کے کیا اللہ ہمیں ایسے ہی بے جار و مددگار چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی پریشانی زندگی میں آ جائے، زندگی میں کبھی آزمائش آ جائے تو اس سے پریشان نہ ہوا کریں۔ مثالیں بڑی ہیں، ایسی مثالوں سے دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ انسان کے لیے مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن پتہ بعد میں چلا کہ یہ پریشانی انسان کے لیے کتنی بڑی کامیابی تھی، یہ ناکامی انسان کے لیے کتنا بڑا اعزاز تھا، پتہ بعد میں چلتا اس کا۔ لیکن جب انسان صبر کا مظاہرہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچا لے، آزمائشوں سے بچا لے، مصیبتوں سے بچا لے۔ اگر پریشانی آ جائے، اگر مصیبت آزمائش آ جائے، اللہ اس پہ صبر کی توفیق عطا فرما دے اور اپنی رضا کے لیے ہمارے صبر کو قبول بھی فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔